بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے نیک لوگوں کے لیے جنت اور گنہگاروں کے لیے جہنم کو پیدا فرمایا۔ لوگ نیک ہوں یا گنہگار، ہر انسان خواہش کرتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو جنت میں جگہ مل جائے، کیونکہ جنت ایک انتہائی خوبصورت جگہ ہے جہاں نہ کوئی فکر ہوگی اور نہ کوئی پریشانی ہوگی، خوشیاں اور راحت ہوگی۔ جنت میں زندگی ہے اور موت کبھی نہیں، اور وہاں پر خوشیاں ہیں اور غم نہیں۔ یہ ہمارے رب کا وعدہ ہے، لیکن جنت میں پلنے والی، جنت میں رہنے والی ایک ایسی حور کا واقعہ آپ کو سنانے لگے ہیں جو رہتی تو جنت میں ہے مگر پھر بھی اذیت کی زندگی گزار رہی ہے، پریشان حال ہے اور غم زدہ ہے، روتی رہتی ہے اور رو رو کر اپنے آپ کو ہلکان کر دیا ہے۔ ناظرین محترم، اس واقعہ کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں جنت میں جانے کا ذوق و شوق پیدا ہو سکے۔ معراج کی شب تھی، سارا عالم بالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر مقدم کے لیے موجود تھا۔ امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملکوت کا معائنہ فرمایا، اور پھر جب گشت کے لیے باغ فردوس کی طرف بڑھے تو مرحبا کہنے کے لیے ہر طرف حور و غلمان کی صفیں موجود تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قدم قدم پر ہم رقیب تھے، جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم اقدس ایک غمگین حور پر پڑی جو ایک درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، ان سے دریافت کرو یہ حور کیوں رو رہی ہے؟ جنت کے عیش و آرام میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے قریب ہو کر پوچھا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت میں تشریف فرما ہیں؟ جواب دیا کہ معلوم ہے، جبھی تو غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے تاکہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جواب کے انتظار میں رسول اللہ کی سواری رکی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں کے آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں اپنے غم کے درد انگیز کہانی خود سناؤں گی۔ باریاب ہونے کی اجازت ملتے ہی وہ حضور اکرم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی اور جھک کر سلام عرض کیا اور اپنا غم سنانا شروع کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا۔ تمام جنتوں میں میری طلعت و زیبائی کا کوئی حریف نہیں۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی۔ عالم الہی میں میرا بھی کوئی جوڑا ضرور مقرر ہوگا کہ جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت کے اندر تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ جنت کی ایک خوشگوار سحر کے وقت میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی، الہ العالمین، تیری نعمتوں کے احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ کے لیے خم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کی بے مثال خلقتوں سے سرفراز کیا۔ الہ العالمین، مدت سے ایک آرزو سینے میں مچل رہی ہے کہ عرصہ قیامت میں اپنے جس بندہ مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا، ذرا اس کی ایک جھلک مجھے بھی دکھلا دے، کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑا کیسا ہوگا۔ رحمتوں کا دربار جوش پر تھا، میری یہ التجا قبول ہو گئی اور حکم ہوا کہ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، اس پر تیرے جوڑے کی جھلک نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ارمان اور شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی اور میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جاوید کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں۔
جو ہی نگاہ اٹھائی تو دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا خمن جل گیا۔ دل کو کسی کروٹ چین نہیں ہے، ہمیشہ اس غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ ایک بدشکل سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کر نباہ ہو سکے گا، جبکہ اس کی تصور سے طبیعت کو وحشت ہونے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیر لب مسکرائے اور دریافت فرمایا، اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے بھی بیان کرو۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا کہ سر سے پاؤں تک مجسم سیاہی، خوف، اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے دانت اور چپٹی ناک اور تند و تاریخ پیشانی ہے، قد و قامت میں بھی بالکل بے ڈھنگا، چشمِ نور میں نکھری ہوئی چاندنی اور گل لالہ کی بہاروں کے ساتھ اس وحشت ناک مجسم کا پیوند کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے؟ جب وہ اپنی ذات کی بات ختم کر چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور آنکھیں غیرت جلال سے سرخ ہو گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان بے نیازی کے ساتھ ارشاد فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق سراپا اور ایک مومن وفا کش اور کائنات کے ایک گہرے نیاب کو پا کر تو غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے؟ میں نے اسے اپنی پلکوں کے سائے میں پناہ کی جگہ دی ہے، اور تو سن لے میرا لال بارگاہ جزدانی میں تقرب کی اس مسند امتیاز پر فائز ہے کہ فرداً قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حوران خلد کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ آتش گدا عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شیخدگی میں دونوں جہانوں سے منہ پھیر لیا، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے، فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے؟ چنانچہ اپنے جلووں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر، ہو سکتا ہے جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے، میرا بلال تجھے پسند ہی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور طلت جمال کا سارا خمار اتر گیا اور وہ چیخ پڑی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری معذرت قبول کیجئے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا۔ وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے اور میں اپنی خوش نصیبی پر نازاں ہوں کہ سلطان کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا۔ قیامت کے دن اسی سراپے کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اس کی معذرت کو قبول کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ناظرین محترم، عشق کارساز اور تیری دہائی ایک سیاہ فام غلام کو اتنا بڑھایا کہ کونین کے سر کا تاج بنا دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کو اتنی بڑی مار کیوں پڑی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو، مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں۔ اللہ نے بھی مجھے آزمایا تھا، اور اس کے بعد یہی وہ غلام تھا کہ جس کا رنگ بھی کالا تھا اور موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا اور مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال حبشی سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو اور کون سا کام کرتے ہو جس کی بنا پر تم جنت کے اندر میرے آگے آگے چل رہے تھے؟ تو حضرت بلال نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہی تو بتایا تھا۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال حبشی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا تھا ہر وقت باوضو رہنا، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تب 2 رکعت نماز پڑھ دیتا ہوں۔
سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اس حکایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم بھی بلندی درجات چاہتے ہیں اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر رہتے ہوئے انسانی قدموں کی آہٹیں جنت میں سنائی دیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوضو فوت ہوتا ہے تو قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔